ثنا نے صبح کی پہلی روشنی میں آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اس کی نظر چھت کے اس پرانے داغ پر پڑی جو پچھلے سال سے ہی وہی تھا۔ کسی نے ٹھیک نہیں کروایا تھا، نہ سسرال والوں نے نہ خود اس کے شوہر نے، کیونکہ شوہر تو دور تھا، بہت دور، سعودی عرب۔ ثنا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، پھر اس نے اسے پلکوں میں ہی روک لیا۔ رونے کا وقت نہیں تھا۔ صبح کے 5:15 ہوئے تھے اور ساس کی آواز نیچے سے آنے میں بس چند منٹ باقی تھے۔ وہ اٹھی، پرانی سوتی قمیض جس کی آستین پر دبا تھا، جو دھونے سے بھی نہیں گیا تھا، پہنے وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ آئینے میں جو چہرہ دیکھا وہ 25 سال کا نہیں لگتا تھا۔ تھکاوٹ، بے نوری اور خاموش غم نے اسے وقت سے پہلے برا کر دیا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے شادی کو۔ پہلے سال کے 6 مہینے بعد ہی اس کے شوہر ارسلان نے سعودی عرب کا ویزا لگوا لیا تھا۔ پیسے کمانے جا رہا ہوں تمہارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، یہ کہہ کر وہ گیا تھا۔ لیکن وہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ سوال ثنا کے ذہن میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جنم لیتا تھا، جب ارسلان کی تنخواہ اس کے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ اس کے گھر والے یعنی ثنا کی ساس سلطانہ بیگم، دیور اکرم اور نند شازیہ۔ ثنا کہاں مر گئی؟ چائے نہیں بنائی؟ سلطانہ بیگم کی آواز نے ثنا کو خیالوں سے نکالا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ سلطانہ بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا اور کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ سامنے میز پر ابھی کل رات کی پارٹی کا سامان بکھرا پڑا تھا، خالی پیالیاں، چکنائی سے لتڑی پلیٹیں اور کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں۔ کل رات سلطانہ بیگم نے محلے کی سہیلیوں کو بلایا تھا، بریانی بنوائی تھی ثنا سے، میٹھا منگوایا تھا ارسلان کے پیسوں سے، اور سب کے سامنے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرا بیٹا بیچتا ہے، اللہ نے خوب دیا ہے۔ ثنا نے چائے کی کیتلی چڑھائی۔ اس کے پاؤں میں جو چپل تھی وہ اس قدر پرانی تھی کہ تلا اندر سے گھس گیا تھا اور ٹھنڈا فرش براہ راست پاؤں کو محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ارسلان کو پچھلے مہینے میسج کیا تھا کہ ایک جوڑی جوتے چاہیے بس۔ ارسلان نے جواب دیا تھا، وہاں سے لے لو۔ ثنا نے ماں سے مانگا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا تھا، گھر میں بیٹھنا ہے، محلے میں تھوڑی جانا ہے، جوتے کیوں چاہیے؟ بات ختم ہو گئی تھی۔ اکرم دیور صبح 10 بجے اٹھتا تھا، 25 سال کا تھا لیکن کام کوئی نہیں تھا بھی تو چھوڑ دیتا تھا۔ مزاج نہیں ملتا یا تنخواہ کم تھی، یہ اس کے پسندیدہ بہانے تھے۔ لیکن موبائل جدید تھا، آئی فون، کپڑے برانڈنگ تھے، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جانا معمول تھا۔ یہ سب کہاں سے آتا تھا؟ ارسلان کے پیسوں سے۔ ثنا نے ایک بار دیکھا تھا کہ سلطانہ بیگم نے اکرم کو 25,000 روپے دیے ارسلان کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے، صرف اس لیے کہ وہ دوستوں کے ساتھ مر ہی گیا تھا۔ ثنا کو پچھلے سال عید پر 3,000 روپے ملے تھے کپڑوں کے لیے۔ اس نے اس میں سے سوئی دھاگا، محلے میں کسی کے بچوں کے لیے مٹھائی اور باقی گھر کی ضرورت کی چیزوں میں لگا دیے تھے۔ خود اس نے وہی پرانا جوڑا پہنا تھا عید پر جو پچھلے سال کا تھا۔ شازیہ نند البتہ سب سے زیادہ ہوشیار تھی۔ وہ بیرون ملک بس بھائی کو ویڈیو کال کرتی تھی اور خوب روتی تھی، بھائی جان، ثنا بھابھی گھر میں بالکل کام نہیں کرتی، ماں کو بہت تکلیف ہے، میں ہی سنبھالتی ہوں۔ ارسلان دور بیٹھا یہ سنتا تھا اور یقین کر لیتا تھا کیونکہ ثنا کی آواز تو اسے کم ہی سنائی دیتی تھی۔ ثنا کا فون وقت پر چارج نہیں ہوتا تھا، ثنا کو وائی فائی کا پاس ورڈ نہیں دیا جاتا تھا، سلطانہ بیگم کے گھر کا وائی فائی تھا اور میاں بیوی کا معاملہ انہی تک رہنا چاہیے۔ میسج وغیرہ بہت بڑا ہوتا ہے کے نام پر ثنا کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ ارسلان مہینے میں 1 یا 2 بار فون کرتا، 10 منٹ بات ہوتی، ثنا کیا کہتی، کیسے کہتی، سامنے ساس بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا جس نے ثنا کی زندگی بدل دی۔ محلے میں ایک نئی عورت آئی تھی، نگہت، ادھیڑ عمر، تیز نظر اور بہت سمجھدار۔ وہ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھی اور قریب کے مکان میں اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی رہنے کو۔ نگہت نے پہلی بار ثنا کو دیکھا۔ صبح صبح چہرے پر تھکاوٹ، پرانے کپڑے، ٹوٹی چپل،
میں گھر کے باہر کوڑا پھینکتے ہوئے اور اس کی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ نگہت نے پوچھا۔ ثنا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جی آنٹی، بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک ہونے والے لوگوں کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی۔ ثنا کو نہیں پتا تھا کہ کیوں، لیکن اس دن وہ روئی۔ کھڑی کھڑی گلی میں ایک انجان عورت کے سامنے وہ روئی۔ نگہت نے اسے اندر بلایا، چائے پلائی اور بس سنتی رہی۔ ثنا نے سب کچھ بتایا، 3 سال کی بڑھی ہوئی بات جو کسی کو نہیں بتا سکی تھی، وہ نکل آئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو نگہت نے پوچھا، تمہارے شوہر کو پتا ہے یہ سب؟ نہیں، وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف ماں اور بہن کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ تم نے کبھی لکھ کر بتانے کی کوشش کی؟ ثنا نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس نیٹ نہیں ہوتا، فون پر آنا ہے۔ نگہت نے اپنا موبائل ثنا کے ہاتھ میں رکھا۔ آج لکھو، ابھی۔ ثنا نے وہ میسج لکھا جو شاید اس نے پہلے کبھی لکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ارسلان، میں جانتی ہوں تم سوچتے ہو میں شکایتی ہوں، لیکن آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں۔ سچ جو میں سالوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہوں۔ میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، میری چپل ٹوٹ چکی ہے۔ عید پر تم نے جو 20,000 بیچے وہ اکرم کی جیب میں گئے۔ میں نہیں جانتی کہ تم یقین کرو گے یا نہیں، لیکن اگر نہیں کرو گے تو کم سے کم ایک بار گھر آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس نے میسج بھیج دیا، پھر موبائل واپس کیا اور اپنے گھر آ گئی۔ وہ رات ثنا کے لیے بہت لمبی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ارسلان نے جواب دیا یا نہیں۔ نگہت آنٹی نے اگلے دن بتایا، اس نے جواب دیا ہے، لکھا ہے میں آ رہا ہوں۔ ثنا کا دل دھک سا رہ گیا۔ خوشی تھی لیکن ڈر بھی۔ کیا ہوگا جب وہ آئے گا؟ کیا سلطانہ بیگم کہانی نہیں بدل دیں گی؟ کیا شازیہ نہیں روئے گی؟ کیا ارسلان پھر بھی ماں کی بات مانیں گے؟ ارسلان 10 دن بعد آیا۔ وہ رات کو آیا۔ سلطانہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ اکرم نے ہاتھ ملایا۔ شازیہ مٹھائی لائی۔ ثنا باورچی خانے میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ ارسلان نے اسے وہیں دیکھا، پرانی قمیض، ٹوٹی چپل، اور بس دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں گئے، ارسلان ثنا کے پاس آیا۔ تم نے میسج کیا تھا؟ ہاں، سچ لکھا تھا؟ ثنا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی ٹوٹی چپل اس کے سامنے رکھ دی۔ ارسلان نے اسے دیکھا، پھر کمرے میں گیا اور اپنے بیگ میں سے کچھ نکالا۔ کپڑے، جوتے، بہت ساری چیزیں۔ میں پہلے بھی لاتا رہا ہوں گھر کے لیے، وہ گھر والوں تک پہنچتا رہا ہے، ثنا نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان نے گھر کا حساب مانگا۔ سلطانہ بیگم بھڑک اٹھی۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو مجھ سے حساب مانگتا ہے؟ ماں، میں حساب نہیں مانگتا، بس سمجھنا چاہتا ہوں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ شازیہ رونے لگی۔ بھائی جان، ثنا نے اب کو ورگلا لیا۔ اکرم نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ یار یہ سب چھوڑو، تم ابھی آئے ہو، آرام کرو۔ لیکن ارسلان نے اس بار کان نہیں دھرے۔ وہ خود باہر گیا، دکاندار سے ملا، پڑوسیوں سے ملا، نگہت سے ملا۔ نگہت نے اسے سب بتایا جو اس نے خود دیکھا تھا۔ ثنا کا ہار، پارٹیاں، اکرم کی فضول خرچی، ثنا کا خاموش صبر۔ ارسلان 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، اپنے لیے، اپنی غفلت کے لیے۔ اس رات ارسلان اور ثنا میں پہلی بار سچ میں بات ہوئی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ کیسے بتاتی؟ فون نہیں، نیٹ نہیں، اور جب کبھی بات ہوتی تو سامنے یہ لوگ ہوتے۔ میں اندھا تھا۔ نہیں، آپ کو اندھا رکھا گیا تھا۔ ارسلان کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے معاف کیا، لیکن اب بدلنا ہوگا۔ اگلے دن ارسلان نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ماں کو بلایا اور صاف کہا، ماں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو ہوتا رہا وہ غلط تھا۔ میری بیوی میری ذمہ داری ہے۔ جو پیسے میں بیچتا ہوں، ان میں سے اس کا بھی حق ہے۔ اگر میں باہر کام کرتا ہوں تو وہ گھر میں محنت کرتی ہے۔ دونوں کا کردار برابر ہے۔ سلطانہ بیگم خاموش رہی۔ اکرم کو کام کرنا ہوگا۔ میں اس کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ کوشش نہیں کرتا، اور شازیہ کی شادی کا جو پیسہ میں نے بھیجا ہے وہ اسی کام آنا چاہیے، اس کی شادی کے۔ شازیہ نے رونے کی کوشش کی، لیکن ارسلان اب نرم نہیں پڑا۔
شازیہ، میں تمہارا بھائی ہوں لیکن میں ثنا کا شوہر بھی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں مانگا مجھ سے اور اسی لیے وہ سالوں خاموش رہی۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اسلحہ نے واپس جانے سے پہلے کئی کام کیے۔ پہلا کام، ثنا کو ایک الگ موبائل دلایا، اپنے نام پر سم اور گھر میں الگ وائی فائی کنیکشن۔ دوسرا کام، اپنا اکاؤنٹ بدلا اور ثنا کو پیسے براہ راست آنے لگے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جو اس نے اس کے نام پر کھلوایا۔ تیسرا کام، اکرم کو بتایا کہ اگلے مہینے سے اس کا خرچ بند ہے۔ چوتھا کام، ثنا کو کپڑے، جوتے اور ضرورت کی ہر چیز لا کر دی۔ پانچواں اور سب سے اہم کام، ثنا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا، میں نے تم پر ظلم ہونے دیا، یہ میری غلطی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آج سے میں ہر فیصلے میں تمہیں شامل کروں گا۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ پھر گیا لیکن اس بار واپسی مختلف تھی۔ اب ثنا کو ہر ہفتے پیسے ملتے تھے، گھر کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اب ثنا ہر شام اپنے شوہر سے بات کرتی تھی، آزادی سے، بغیر کسی کے دیکھے۔ اب اکرم گھر سے باہر کام ڈھونڈنے گیا کیونکہ پیسے ملنے بند ہو گئے تھے۔ اب شازیہ کو سمجھ آئی کہ بھابھی دشمن نہیں تھی، بس وہ خود ہی غلط راستے پر تھی۔ اور سلطانہ بیگم، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ایک دن ثنا نے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی اور وہ نئے کپڑوں میں ملبوس تھی تو سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید شرمندگی، شاید احساس، اچھی لگ رہی ہو۔ انہوں نے بس اتنا کہا۔ ثنا نے مسکرا کر شکریہ کہا کیونکہ ثنا نے نفرت نہیں پالی تھی، اس نے بس اپنا حق مانگا تھا۔ نگہت آنٹی نے یہ سب دیکھا تو ثنا کو گلے لگایا۔ تم نے بہت صبر کیا بیٹی۔ صبر کرنا پڑتا ہے آنٹی، لیکن بولنا بھی پڑتا ہے۔ میں نے دیر کر دی۔ دیر نہیں ہوئی ابھی، پوری زندگی پڑی ہے۔ ثنا کی کہانی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ہزاروں گھروں کی کہانی ہے۔ وہ مرد جو باہر دن رات محنت کرتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کی محنت کہاں جا رہی ہے۔ اس کی بیوی جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بیٹھی نہیں ہے، وہ کام کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے، ہر روز ایک نئی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور وہ عورتیں جو خاموش ہیں، انہیں یاد رہے کہ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بولنا ضروری ہے، اپنا حق مانگنا ضروری ہے، کیونکہ جو حق مانگا نہیں جاتا وہ خود نہیں ملتا۔ یہ کہانی انہی انتصاب ہے جو خاموش ہیں اور انہیں